بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ بلال صاحب، نظام کی درستگی کے لیے جو اقدامات اٹھانے تھے، اب جو یہ جنرل فیض حمید والی جو کاروائی ہے، یہ اٹ سیلف پاکستان آرمی کی طرف سے یہ تمام تر انیشیٹو لیا گیا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، اور دوسری تنقید جو آپ کے اوپر آ رہی ہے، آپ نے سنی ہوگی ملٹیپل فرنٹس پہ، وہ یہ ہے کہ دین آرمی چیف نواز شریف صاحب تو خود کہتے تھے کہ سب انہوں نے کیا ہے، ان کا کرا دھرا ہے۔ باجوہ صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، خواجہ آصف سٹنگ ڈیفنس منسٹر ابھی بھی بڑے کرٹیکل ہیں باجوہ صاحب کو، ان کے اوپر جب کامنٹس آتے ہیں تو آپ ان کو ایگزیمپٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے تمام تر جو ہے ملبہ آپ نے ایک شخص پہ ڈالا ہوا ہے، اور اس پہ بھی آپ کوئی ایکشن نہیں لے پائے۔ دس از an initiative by the Pakistan Army. Is the Pakistan Army a part of the government of Pakistan or not? You think you have steered the action? No. The point of the matter is کہ ایک ملٹری پرسن ہے جس کو آرمی کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے اندر، ان کی ٹاپ سٹی کے کیس کے اندر اور ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کے تحت، ان کی ٹاپ سٹی کے کیس کے اندر سپریم کورٹ کا آرڈر کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کا ایگزیکٹو ایکشن، آرمی کا جس طرح کوئی بھی ادارہ اپنے امپلائیز کی ان کے کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے، وہ ٹھہرا رہا ہے۔ اب آپ نے اگر اس چیز کو بھی اٹھا کے حکومت کے لیے تنقید کا ایک پوائنٹ بنانا ہے، سو بسم اللہ، مگر بات یہ ہے کہ یہ ایکشن لے رہی ہے، آرمی پہلے بھی لیتے آئی ہے۔ But do you have no grievance against General Bajwa? نہیں دیکھیے، جن صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں اور جو موصوف کل گرفتار ہوئے ہیں، یہ کوئی شک نہیں، دونوں بیساکھیاں رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی اپوزیشن ان پہ چلی، حکومت بنائی ان کے کندھوں پہ بنائی گئی، اس کے بعد حکومت چلائی ان کی گئی۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے پہلے نوالا ان کے منہ میں ڈالتے تھے، ان کو چبانا نہیں آتا تھا تو جبڑا بھی ان کے لیے وہ ہلاتے تھے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جن صاحب کا آپ بتا رہی ہیں، وہ پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے ان سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے، کہتے تھے انہی صاحب نے میری حکومت گرائی۔ پھر اس کے بعد انہی صاحب کے ساتھ چند ماہ بعد عارف الوی صاحب کی بروکر میٹنگ میں بیٹھے اور انہی صاحب کے کہنے کے اوپر 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیساکھیاں تھیں جن کے کندھوں پہ عمران خان صاحب چلتے آئے، اور اس کے بعد جب ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو خان صاحب کا ایک جعلی نظام، ان صاحب کے حوالے سے، باجوہ صاحب کے حوالے سے، دونوں آپ لوگ بڑے اگریوڈ ہیں۔ مطلب نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے گجرانوالہ جلسے میں کہ جی سب انہوں نے کیا دھرا ان کا ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ خان صاحب اگریڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ پہلے وہ اگریو تھے، مگر پھر انہی کی کہنے کے اوپر اپنی 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ یا تو ہوتا نا کہ اگریو ہونے کے بعد پھر ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کی ایڈوائس نہ لے رہے ہوتے۔ جی ہمایوں صاحب، آپ کی بھی اتنی معصومیت ہے، اس پہ بندہ قربان کیوں نہ جائے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی آپ کی اس معصومیت پہ تبصرہ کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پی ٹی آئی سے بڑا موقع پرست اور طوطا چشم دیکھا نہ سنا، اپنے چیف پروموٹر / آرگنائزر / پروجیکٹ ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار ہوتے ہی ڈس اون کر دیا۔ یہ بیسکلی ٹویٹ ہے۔ آپ نے اس ٹویٹ کے اوپر جو باقی ان لوگوں نے جنہوں نے اس ٹویٹ کا جواب دیا ان کو بھی ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، وہ بھی تو نوٹیبل لیڈر، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں نا، اس کے اندر بعض لوگوں نے دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم 1 میں کہاں تھے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ آپ نے ان کا ندیم ملک صاحب والا ایک انٹرویو سنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس موشن کے لیے کہا۔ کس نے کہا؟ باجوہ صاحب نے کہا، اور فیض صاحب، انہوں نے ان سب کو کہا کہ آ کے ملو اور اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ دیٹ پرووز ون تھنگ کہ یہ سارا کا سارا جو سسٹم تھا وہ ان کے لیے جنریٹ ہوا تھا، وہ ان کو کرنے کے لیے۔ خواجہ آصف صاحب کن کے لیڈر ہیں؟ پی ایم ایل این کے۔ خواجہ آصف صاحب جس دن وہ ہار رہے ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں میں نے 12 بجے جنرل باجوہ صاحب کو کہا کہ بھائی جان میں تو ہار رہا ہوں، کچھ کرو۔ جنرل باجوہ صاحب نے ویسے ویوز سنے، خواجہ آصف صاحب کے بہت کرٹیکل ہیں۔ نہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جو ابھی کیا نام ہے ان کا، خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں ان کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں، ذرا خواجہ ان کی بھی بات سن لے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ باجوہ صاحب ایک منٹ ہے جائے، باجوہ صاحب کی بات سن لے۔ باجوہ صاحب نے اوپنلی کہا ہوا ہے کہ، بلکہ خواجہ صاحب کو خواجہ کیا نام ہے ان کا، ان کو سنائی بھی تھی ایک محفل میں کہ تم کیا بات کرو گے، تمہیں تو میں نے جتایا ورنہ تو تم ہار رہے تھے۔ باجوہ صاحب نے کہا ہے، یہ باجوہ صاحب نے کہا ڈانٹا ہے ان کو۔ ابھی کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ جیسے ابھی بریگیڈ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے، دیکھیں اگر ہم ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو ارجنٹینا کے جو کیا نام ہے ہاویئر میلی جو ہے وہ آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے ایکسپینسز کم کر کے جو انفلیشن ہے وہ 25.5% سے ڈاؤن کر کے 4.2% پہ لے آئے ہیں۔
ठीक है, और ये 7 महीनों में लेकर अच्छा, आए। एक दूसरी बात, एक deviation आ गया, हमें एक एक मिनट दीजिएगा, बता, देखिए ये याद रखें, आप उनके इंटरव्यूज कोट करें, अपने इंटरव्यूज में तो मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, खान साहब ने कहा था कि आपको असेंबलीज मैनेज करते थे फैज हमीद साहब उनके लिए। जब ये लोग आए थे, जब ये लोग गए थे, जब इस पाकिस्तान से इनकी हुकूमत गई थी, हाँ। और ये याद रखे वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में गई थी। मियां साहब हमारी दौरे हुकूमत में नहीं निकाले गए थे, इन्हीं की दौरे हुकूमत में उनको निकाला गया था। और जो ही उनको निकाला गया था, जीडीपी जो थी ना पाकिस्तान की, वो 4.6 के से जम करके 5.95 हो गई थी जब वो चले गए बढ़ थे। गई थी GDP। जब वो चले गए थे उसके बाद बढ़ी, उससे पहले नहीं बढ़ी। अच्छा, जब ये लोग गए थे उस वक्त बी प्लस था, जो फिच का वो होता है ना, बी प्लस। Very fair। अच्छा, आप एक और चीज, economics- आखिरी बात, आखिरी बात, आपको पता है कि अगर हम ये जो रेट था, डॉलर रेट 14 सेंट्स और 4 सेंट्स का, अगर ये 4 सेंट्स पे होता है जैसे बाकी मुल्कों में है, तो आज आपको पता है 2.8 ट्रिलियन की बजाय सिर्फ 840 बिलियन होता है, in spite of the current run rate। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।